نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج کے درس میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 33 تا آیت نمبر 41۔ ابھی گزشتہ سلسلہ بیان جاری ہے۔ رسالت پر منکرین کے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ منکرین رسالت کا حال یہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن کریم میں کفر کی دنیاوی اور اخروی سزا کا بیان سنتے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے، اے اللہ، اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے ہے تو آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب ڈال دیجئے۔ سورۃ انفال میں یہ گزر چکا ہے۔ وہ یہ بھی مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری سزا کے آنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم ظالموں کی گرفت فی الفور کیوں نہیں کرتے؟ حالانکہ بات یہ تھی کہ ان کو اللہ کے رسول کی خبروں کا یقین ہی نہیں تھا، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، خلق الانسان من عجل، انسان کو فطرتاً جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ کفار کی جلد بازی یہی تھی، وہ کہتے تھے کہ نبوت کے دعوے دار ہمیں جس قیامت اور جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ قیامت آ کیوں نہیں جاتی اور وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ اگر یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو پھر ہم سے انتقام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور یہ جلد بازی صرف کفار میں نہیں بلکہ ہر انسان کے اندر فطرتاً پائی جاتی ہے۔ تو جو اہل ایمان تھے وہ بھی بعض اوقات یہ خواہش کرتے تھے کہ ان نافرمانوں کی پکڑ کیوں نہیں ہوتی، ان کی گرفت جلد کیوں نہیں ہوتی، یہ تو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں، بلکہ دین اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پیدائش میں ہی جلد بازی رکھی ہوئی ہے انسان کے۔ سأوریکم آیاتی، میں عن قریب تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا، فلا تستعجلون، لہٰذا اس معاملہ میں تم جلد بازی نہ کرو۔ جب اتمام حجت ہو جائے گی تو مجرموں کو سزا بھی مل جائے گی اور اہل ایمان کے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ فرمایا جلدی نہ کرو، جلد بازی اچھی چیز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ آہستگی خدائے رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ جلد بازی یعنی کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے طلب کرنا، اور یہ بات شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی اس کو انسانی کمزوری کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یعنی انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے۔ وہ ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص کا نام تھا خدا بخش۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، اس کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، زبان اٹکتی تھی، اور جس کی زبان اٹکتی ہے وہ خصوصاً چند حروف ایسے ہیں کہ وہاں پر ذرا زیادہ ہی اٹک جاتے ہیں، جن میں حرف با ہے، تا ہے، میم ہے۔ تو جب وہ مسجد میں پہنچا
تو کسی نے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ تو اب وہ کہنا تھا نا خدا بخش، تو اس نے کہا خدا، اور اس کے بعد وہ حرف با اس کی زبان سے ادا نہیں ہو رہا تھا، بخش کہنے میں اسے دیر ہو گئی. تو جو پوچھنے والا تھا اس نے اسے مارنا شروع کر دیا کہ تم خدا بنے پھرتے ہو، اپنے آپ کو خدا کہتے ہو. حالانکہ اس نے اگلا لفظ کہنا تھا، بخش اس نے کہنا تھا. تو جلد بازی نقصان کا باعث ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو پھر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ جب اہل ایمان کفار و مشرکین کو ان کے کفر و شرک سے باز رکھنے کے لیے انہیں آخرت کے محاسبے اور اللہ رب العزت کی پکڑ اور عذاب سے ڈراتے، تو بجائے اس کے کہ نصیحت حاصل کرتے اور ان کی بات کو سمجھتے، وہ کہتے کہ لاؤ اپنا وعدہ پورا کرو، یعنی جس عذاب کی دھمکی ہمیں دے رہے ہو وہ کب آئے گا؟ اب آ جانا چاہیے، ہمیں ڈراتے کیوں ہو؟ ہم پر لے آؤ عذاب اگر لا سکتے ہو. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آج تو یہ خود عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، مگر یاد رکھو لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم، اگر کفار اس حالت کو جانتے جبکہ وہ اپنے چہروں اور پشتوں سے دوزخ کی آگ کو نہ روک سکیں گے. دوزخ کی آگ ان کے جسموں کو جلا ڈالے گی مگر یہ اسے خود روک سکیں گے. ولا ہم ینصرون، اور نہیں کسی دوسرے ذریعے سے ان کی مدد کی جائے گی کہ وہ عذاب الہی سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اب تو یہ مذاق اڑاتے ہیں، اب تو یہ باتیں کرتے ہیں کہ وہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، لیکن اللہ رب العزت کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ عذاب آئے گا یا جب آخرت میں ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا تو اس وقت پھر یہ اپنے آپ کو نہ بچا سکیں گے اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کر سکے گا کہ ان کے عذاب میں کمی ہو جائے یا ان سے عذاب ہٹا دیا جائے. اور یہ بات کہ قیامت واقع کب ہوگی اور یہ سارا کچھ کب ہوگا، اس کا علم اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیا. اتنا بتا دیا ہے کہ بل تأتیہم بغتہ، یہ ان کے پاس اچانک ہی آ جائے گی. انفرادی موت بھی اچانک ہی آ جاتی ہے اور اجتماعی موت بھی ایسے ہی آئے گی. فتبہتہم، پھر یہ قیامت یا موت ان کو حیران کر دے گی، ان کے ہوش و حواس گم کر دے گی. فلا یستطیعون ردہا، اور یہ اس کو روکنے کی طاقت بھی نہیں پائیں گے. ولا ہم ینظرون، پھر ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی کہ اپنی اصلاح کر سکیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. سورۃ یونس میں فرمایا کہ ہر قوم اور ہر فرد کی مدت مقرر ہے اور اسی طرح قیامت کا بھی ایک دن مقرر ہے. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. مقررہ وقت پر موت طاری ہو کر زندگی کے تمام اشغال کو ختم کر دیتی ہے اور اسی طرح مقررہ وقت پر قیامت واقع ہو کر پوری کائنات کے نظام کو ختم کر دے گی، درہم برہم کر دے گی. اور اس کے بعد پھر محاسبے کا عمل شروع ہو جائے گا، حساب و کتاب کی گھڑی آ جائے گی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق استہزاء کیا گیا، مذاق کیا گیا رسولوں کے ساتھ آپ سے پہلے. ان کافروں نے اللہ کے ہر نبی اور ہر رسول کے ساتھ اسی طرح مذاق کیا جس طرح مذاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے. تو فرمایا کہ یہ تو کفار کی پرانی رسم ہے اور پرانا طریقہ اور پرانا شیوا ہے. انہوں نے ہمیشہ یعنی کفار نے انبیاء اور اہل ایمان کے ساتھ ٹھٹا ہی کیا ہے، استہزاء ہی کیا ہے. انہوں نے اللہ کے عذاب کو بھی اپنے مذاق کا نشانہ بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحاق بالذین سخروا منہم ما كانوا به یستہزئون، پھر ان میں سے جن لوگوں نے ٹھٹھا کیا تھا ان کو اسی چیز نے گھیر لیا جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کیا کرتے تھے، تمسخر کیا کرتے تھے. یعنی جس عذاب الہی کو کافر لوگ دور خیال کرتے تھے وہی عذاب ان پر نازل ہوا اور ان کو گھیرے میں لے لیا اور اس سے بچ نکلنے کے تمام راستے ان پر بند ہو گئے.
اور اس طرح انہوں نے عذاب الہی کے ساتھ مذاق کرنے کا مزہ چکھ لیا۔ استہزاء اور مذاق میں دوسرے کی حقارت مقصود ہوتی ہے، تو اس لیے کسی مومن کے ساتھ مذاق کرنا گناہ کبیرہ علماء نے لکھا ہے، اور نبی کے ساتھ مذاق کرنا اسے کفر کہا گیا ہے، کیونکہ مذاق جس سے کیا جاتا ہے اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کو حقیر سمجھنے والا انسان کافر ہو جاتا ہے۔ احتیاط کرنی چاہیے کہ ایک مومن دوسرے مومن کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل ایمان اور متقی لوگوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔